کر سے ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا، سارے مکے والوں کو جمع کیا، قریش والوں کو جمع کیا، کافروں کو جمع کیا، سرداران کو جمع کیا، مالداروں کو جمع کیا، روپے پیسے والوں کو جمع کیا۔ ابو جہل ان کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگا، تمہیں پتا ہے دین دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے روکنے کے باوجود ایمان رک نہیں رہا، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، ہم نے بلال کو مارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے سمیہ کو شہید کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے صحابہ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا، ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال ڈال کر مکہ کی گلیوں میں چکر لگائے گئے، انہیں مارا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، لیکن ایک صحابی بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ایمان ہے صحابہ کا جس کا اقرار کافر بھی کر رہے ہیں، جس کا اقرار ابو جہل بھی کر رہا ہے، ان کے دل سے ایمان نہیں نکل رہا، یہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جان جاتی ہے پرواہ کوئی نہیں، مال جاتا ہے پرواہ کوئی نہیں، جسم کے ٹکڑے ہو پرواہ کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان، آج ہماری حالت کیا ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پرواہ کوئی نہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ایمان رکھنے والا مسلمان نمازیں قضا کرتے جا رہا ہے، قرآن سے دور ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور چلا گیا۔ قیامت کے دن ان صحابہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بتاؤ ایمان کیسے ثابت کریں گے، مسلمان ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ پاک فرمائے گا، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے جان کی بازی لگائی، کلمہ نہیں چھوڑا، مال قربان کیا، کلمہ نہیں چھوڑا، تمہیں تو ماں کی گود میں ایمان ملا، مسجد میں ساری سہولیات ملی، گرمی کے لیے پنکھے مل گئے، سجدہ کرنے کے لیے صفیں مل گئی، وضو کرنے کے لیے پانی بھی مل گیا، ساری سہولیات ملنے کے باوجود، سارے آرام ملنے کے باوجود نمازوں سے غافل رہے، قرآن سے غافل رہے۔ ایک طرف یہ صحابہ ہے جنہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملا، پیٹ بھر کے پانی بھی نہیں ملا، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی عیش و آرام بھی نہیں تھا، لیکن ان سے پوچھو، ایک نماز قضا کرنے کی دور کی بات ہے، نماز میں کبھی تاخیر نہ کی، نماز میں کبھی کوتاہی نہ کی۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا، جنگ کے اندر تلواریں چل رہی ہیں، جنگ کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی اللہ کے لیے نماز ادا کی، اس وقت بھی اللہ کے لیے قیام کیا۔ اس کی اعلیٰ مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کی قربانیاں ہیں، اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے خیمے میں لے کر گئے، سارا جسم لہو لہان ہے، سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تلواروں کے درمیان میں اپنے بچوں کی شہادت کے وقت بھی بلند آواز سے کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے لیے قیام کیا، امت کو سبق دیا، جان جاتی ہے چلی جائے، میرے نانا کا دین نہ نکلنے پائے۔ نعرہ تکبیر!